اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے گھوڑے کی قسم کھائی، والعادیات ضبحا، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو ہانپ ہانپ کے دوڑتے ہیں، فالموریات قدحا، اور قسم ہے ان گھوڑوں کی جن کی ٹاپوں سے چنگاریاں نکلتی ہیں، فالمغیرات صبحا، اور قسم ہے ان گھوڑوں کی جو صبح سویرے دشمن کے اوپر حملہ کرتے ہیں، فاثرن بہ نقعا، اور جب وہ گھوڑے دوڑتے ہیں تو ان کی فاثرن بہ نقعا، گرد و غبار اڑتا ہے، دھول اڑتی ہے ان کے دوڑنے سے، فوسطن بہ جمعا، اور وہ دشمن پہ جا کے بیچوں بیچ حملہ کرتے ہیں۔ ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ناشکر۔ یہ گھوڑے کی قسم کھا کر کے اللہ نے یہ کیوں کہا کہ انسان بڑا ناشکر ہے؟ کبھی آپ نے غور کیا؟ گھوڑا جو ہوتا ہے اپنے مالک کا بڑا وفادار ہوتا ہے، گھوڑا مر جائے گا اپنے مالک کو اپنی پیٹھ سے نہیں اتارے گا، آخری دم تک گھوڑا اپنے مالک کا ساتھ دیتا ہے۔ گھوڑے کو مالک کیا دیتا ہے بھائی؟ تھوڑا سا چارہ کھلاتا ہے، تھوڑا سا سہلاتا ہے، تھوڑا سا پیار دیتا ہے، وہ گھوڑا اپنے مالک کا اتنا وفادار ہوتا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے میرے بندو، وفاداری سیکھو اس گھوڑے سے، شکر کرنا سیکھو اس گھوڑے سے جس کا مالک اسے تھوڑا سا چارہ کھلاتا ہے، تھوڑا سا پانی پلاتا ہے، تھوڑا پیار سے چمکارتا ہے، سہلاتا ہے، اپنے مالک کے لیے جان دے دیتا ہے۔ میرے بندو، اللہ تم کو کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، نعمتوں سے نواز رہا ہے، تمہارے دل کی ہر دھڑکن اس کی، تمہاری ہر سانس اس کی، تمہیں ملی دنیا کی ہر نعمتیں اس کی طرف سے، اور تم اسی اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہو، اسی اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہو، اسی اللہ کی نافرمانی کرتے ہو، اسی اللہ کو گالی دیتے ہو، اسی اللہ کو برا بھلا کہتے ہو۔ ان الانسان لربہ لکنود، انسان سے بڑا ناشکرہ کون ہو سکتا ہے؟ اس کے بعد سورہ عصر آتی ہے، قرآن کی ون آف دا اسمالسٹ چیپٹرز، قرآن کی سب سے چھوٹی سورتوں میں سے ایک سورت ہے سورہ عصر، مگر اس کی اہمیت کیا ہے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے پورا قرآن نہ اتارا ہوتا، صرف سورہ عصر کو اتارا ہوتا، تو دیٹ ول بی انف، وہ کافی ہوتی ہمارے لیے۔ یہ ایک سورت کریمہ کافی ہوتی ہے ہماری ہدایت کے لیے۔ 3 آیتوں میں اللہ نے اتنی بڑی بڑی بات بیان کر دی۔ والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک تمام کے تمام انسان گھاٹے میں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، سوائے ان لوگوں کے جن کے اندر 4 کوالٹی پائی جائے، ایمان والے بن جائیں، نیک عمل کرنے والے بن جائیں، اور ایک دوسرے کو حق بات کی وصیت کریں، اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کریں۔ یہ 4 چیزیں جس کے اندر ہیں، بس وہی پروفٹ میں ہیں، وہی گھاٹے میں نہیں ہے، باقی سب گھاٹے میں۔ ان الانسان لفی خسر، اگر گھاٹے سے بچنا ہے میرے بھائی تو قرآن نے فارمولہ بتا دیا، یہ 4 چیزیں اپنے اندر اپنا لو۔ اس کے بعد سورہ فتح آتی ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ یہ کب نازل ہوئی تھی؟ جب مکہ فتح ہو گیا تھا۔ مکہ فتح ہو گیا تھا، بڑی تیزی سے لوگ اسلام قبول کر رہے تھے، تو اللہ کے نبی پر آخری سورت یہی نازل ہوئی تھی، اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ اے میرے نبی، جب اللہ کی مدد آ جائے، جب اللہ کی طرف سے کامیابی آ جائے، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور آپ دیکھیں کہ لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، تو اے نبی اب آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے اور آپ اپنے رب کی سے استغفار کیجئے۔ شریعت میں ہر اچھے کام کا اینڈ استغفار پر ہوتا ہے۔ کبھی غور کیا آپ نے؟ نماز پڑھتے ہم سلام پھیر کے کیا بولتے ہیں؟ اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر۔ حج کرنے جاتے ہیں، حج کرنے کے بعد سارے ارکان پورے ہو گئے، اللہ قرآن میں کہتا ہے فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ، جب سارے مناسک پورے کر لو اللہ کو یاد کرو اور استغفار کرو۔ ہر نیک کام کے اینڈ میں استغفار کرنے کا حکم ہے۔ جب قرآن کی یہ صورت نازل ہوئی، صحابہ سمجھ گئے کہ اب اللہ کے نبی کی ڈیوٹی پوری ہو گئی، اب اسلام مکمل ہو گیا، اب اسلام میں لوگ دین میں داخل ہو رہے ہیں، اب اس کا مطلب کہ یہ انڈیکیشن ہے، یہ سمبل ہے، یہ علامت ہے کہ اب اللہ کے نبی زیادہ دن تک باحیات نہیں رہیں گے، اب آپ کے انتقال کا ٹائم قریب آ گیا ہے۔ اللہ کے نبی پر نازل ہونے والی آخری صورت ہے سورہ نصر۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، اے نبی اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کیجئے، تسبیح بیان کیجئے اور اپنے رب سے استغفار کیجئے، اِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، وہ بہت زیادہ توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ اس کے بعد آتی ہے سورہ اخلاص، قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔
اس کو ثلث قرآن کہا گیا، 1/3 قرآن کے برابر. کیوں کہا گیا؟ ایک مطلب تو یہ ہے کہ اس کو پڑھنے سے ثواب ملے گا 1/3 قرآن کا، اور ایک مطلب یہ بھی ہے کہ پورے قرآن کو اگر ہم سبجیکٹ وائز بانٹ دے تو قرآن میں 3 سبجیکٹ ہیں. یا تو قرآن میں توحید بیان ہوئی ہے، یا احکام بیان ہوئے ہیں، یا واقعات بیان ہوئے ہیں. قرآن کے 3 ہی سبجیکٹ ہیں، یا توحید ہے، یا احکام ہے، یا واقعات ہیں. اور سورہ اخلاص پوری کی پوری توحید ہے. قل هو اللہ احد. اگر کوئی آپ سے پوچھے ہو از اللہ، انٹروڈیوس یور لارڈ، انٹروڈیوس اللہ، تو اللہ کا انٹروڈکشن قرآن میں یہی ہے، قل هو اللہ احد. اے نبی آپ کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، اللہ یکتا ہے، اللہ بے مثال ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد. اور اللہ صمد ہے. صمد کس کو کہتے ہیں؟ جس کی ضرورت سب کو پڑے اور اس کو کسی کی ضرورت نہ پڑے. وہ بے نیاز ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں، اس کی ضرورت سب کو ہے. لم یلد، وہ کسی کا باپ نہیں ہے. ولم یولد، وہ کسی کا بیٹا نہیں ہے. نہ اس نے کسی کو جنم دیا ہے، نہ اس کو کسی نے جنم دیا ہے. سارے عیسائیوں کی تردید ہو گئی، سارے یہودیوں کی تردید ہو گئی، سارے مشرکین کی تردید ہو گئی. جتنے کہتے ہیں کہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے، یا اللہ کسی انسان میں اوترت ہوتا ہے، اللہ کسی انسان میں اتر جاتا ہے، جتنے لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں، ان سارے عقیدوں کو ڈائنامائٹ کر دیتی ہے سورہ اخلاص. لم یلد ولم یولد، نہ اس کا کوئی باپ ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے. ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ اس کے کوئی برابر ہے، نہ اس کے کوئی ہم پلہ ہے، نہ اس کے کوئی اکول ہے، نہ اس کے کوئی سملر ہے. اس کے بعد قرآن کی لاسٹ 2 سورتیں آتی ہیں، سورہ فلق اور سورہ ناس. ان کو کہا جاتا ہے معوذتین. یہ پناہ دینے والی 2 سورتیں ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عقبہ ابن عامر کو حکم دیا تھا ہر فرض نماز کے بعد اس کو پڑھا کرو. کیا خاص بات ہے؟ یہ دونوں سورتیں ہمیں پروٹیکشن دیتی ہیں. ان دونوں سورتوں میں اللہ تعالیٰ سے ہر شر سے ہم نے اللہ کی پناہ طلب کر لی. سورہ فلق میں کیا کہتے ہیں ہم؟ قل اعوذ برب الفلق. اے نبی آپ کہہ دیجئے میں پناہ چاہتا ہوں صبح کے رب کی، من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جو اللہ نے پیدا کیا. من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب. اور میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جائے. دنیا کے سارے غلط کام رات میں ہوتے ہیں، سارے شیاطین کی ایکٹیویٹیز رات میں ہوتی ہیں، سارے شیطانی کام رات میں ہوتے ہیں. رات جب چھا جاتی ہے تو شیطان جاگتا ہے، شیطان کے کام کا ٹائم شروع ہوتا ہے. وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ. میں پناہ چاہتا ہوں رات، اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جائے. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ. اور میں گرہوں میں پھونکنے والے شیطانوں سے اور گرہوں میں پھونکنے والی جادوگرنیوں سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں. ہمارے نبی پر جب جادو کیا گیا، لبید بن عاصم نام کے یہودی نے جادو کیا تھا، اور اس جادو کا اتنا اثر ہوا تھا اللہ کے نبی پر کہ آپ کچھ چیزیں بھول جاتے تھے، کچھ چیزیں آپ کو یاد نہیں. اس شریعت کے میٹر پہ کوئی اثر نہیں پڑا تھا، دنیاوی چیزوں میں کبھی کبھی آپ کچھ چیزیں بھول جاتے تھے اور آپ بیمار رہتے تھے، آپ کو یہ فیل ہوتا تھا. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور یہی 2 سورتیں پڑھ کر کے جب اللہ کے نبی نے پڑھنا شروع کیا تو آپ کے بال پر جادو کیا گیا تھا، اور یہ پڑھتے چلے جاتے تھے اللہ کے نبی، اور بال کی ایک ایک گرے کھلتی چلی جاتی تھی. اور جیسے جیسے گرے کھلتی چلی جاتی تھی اللہ کے نبی کو ایسا فیل ہوا کہ میرا دماغ بالکل کھل گیا اور آپ بالکل اس جادو کے اثر سے محفوظ ہو گئے. بعض لوگ کہتے ہیں نبی کے اوپر جادو کیسے ہو سکتا ہے؟ بھائی نبی بیمار ہو سکتے ہیں، نبی کو کھانے کی حاجت ہو سکتی ہے، نبی کو پانی کی حاجت ہو سکتی ہے، تو نبی کے اوپر جادو کیوں نہیں؟ جادو بھی برحق ہے، جادو کسی کے اوپر بھی ہو سکتا ہے. نبی کے اوپر جادو ہوا یہ اس بات کی علامت ہے بڑے سے بڑے نیک اور متقی انسان کے اوپر بھی جادو ہو سکتا ہے. لیکن جادو کا توڑ کیا ہے؟ یہی اللہ کا کلام ہے. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ. اور میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں گرہوں میں پھونکنے والیوں کے شر سے. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. اور میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں حسد کرنے والے کی حسد سے جب وہ حسد کرے. اور اس کے بعد سورہ ناس میں ہم کیا کہتے ہیں؟ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس. اے نبی آپ کہہ دیجئے میں اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں جو لوگوں کا رب ہے، جو لوگوں کا بادشاہ ہے، جو لوگوں کا معبود ہے. من شر الوسواس الخناس. اس شیطان کے شر سے میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں جس کے اندر 2 کوالٹی پائی جاتی ہے، ایک تو وہ وسواس ہے اور دوسرے خناس ہے. وسواس بولتے ہیں بار بار بہکانے والا،
بار بار دل میں دماغ میں غلط بات ڈالنے والا، بار بار بہکانے والا، اور خناس کہتے ہیں جب اللہ کا نام لیا جائے تو بھاگ جانے والا۔ شیطان کے اندر یہ دونوں صفت ہے، وہ بہکاتا بھی ہے اور جہاں اپنے اللہ کا نام لیا بھاگ جاتا ہے، وہ خناس بھی ہے، وہ وسواس بھی ہے، وہ خناس بھی ہے۔ میں پناہ چاہتا ہوں اللہ کی اس وسواس اور خناس کے شر سے، الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے سینے میں وسوسہ ڈالتا ہے، من الجنۃ والناس، اور یہ شیطان جنات میں سے بھی ہوتے ہیں اور یہ جنات انسان میں سے بھی ہوتے ہیں۔ صرف جنات میں سے شیطان نہیں ہوتے، انسانوں سے میں سے بھی شیطان ہوتے ہیں۔ بہت سارے انسان ہوتے ہیں جو آپ کو بہکاتے ہیں، غلط راستے پہ لے کے جاتے ہیں، ان سے بھی پناہ مانگی گئی ہے۔ تو یہ دو صورتیں ہیں میرے بھائی جو قرآن کی لاسٹ صورتیں ہیں، اور یہ آپ کو پروٹیکٹ کرتی ہیں ہر قسم کے شر سے، ہر قسم کی شیطانی طاقتوں سے۔ اور اس کو ہمیشہ رات میں سونے کے پہلے بھی پڑھیے، ہر فرض نماز کے بعد بھی پڑھیے، اور بچوں کو پڑھ کے دم بھی کرنا ہو تو اس کو پڑھ کے دم کیجیے۔ ان دونوں صورتوں کو معوذتین کہتے ہیں۔